ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. عثمان بزدار صاحب جب سے آئے تب سے لے کر اب تک ہاؤ ڈو یو ریٹ ہز پرفارمنس؟ 10 میں سے کتنے مارکس دیں گے ان کو؟ دیکھیں عثمان بزدار کا سب سے بڑا جو آنے کا مقصد وہ یہ تھا کہ میں یہ چاہتا تھا، پہلے تو میں اپنی ویژن آپ کو بتا دوں کہ میری ویژن پاکستان کی ایک فلاحی ریاست کی ہے. جی. فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ریاست جو اپنے کمزور طبقوں کی، غریب لوگوں کی، جو طبقہ پیچھے رہ گیا اس کا دھیان رکھے اور اس کو اٹھائے، اور دوسرا جو علاقے پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے. اب عثمان بزدار کا جو علاقہ ہے وہ سارے پنجاب میں سب سے غریب علاقہ ہے. ٹھیک ہے. ڈی جی خان کا ٹرائبل ایریا سے آتا ہے، وہاں پانی نہیں ہے، وہاں بجلی نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ عثمان بزدار کو جن کو پتہ ہو اور فکر ہو کہ ہمارا غریب طبقہ کیسے رہ رہا ہے. پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جا رہا ہے اور باقی لوگ نیچے جا رہے ہیں. ہمارا فاصلہ امیر اور غریب میں بڑھ رہا ہے اور امیر اور غریب علاقوں میں بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ جو سپینڈنگ دیکھیں کہ مثلا پنجاب اور بھی دیکھ لیں، لیکن پنجاب میں کتنی سپینڈنگ ہوتی ہے، کس شہر میں، کتنے علاقوں میں کتنا پیسہ پر کیپٹا کتنا جاتا ہے، تو سب سے کم سپینڈنگ ہوتی ہے جدھر ان کا علاقہ ہے. کتنے مارکس دیں گے؟ 10 میں سے کتنے مارکس؟ میرے خیال میں کہ جب یہ 5 سال پورے ہوں گے پنجاب کے چیف منسٹرز میں سے عثمان بزدار نمبر 1 ہوں گے. اچھا، مطلب ان دی ہسٹری؟ بالکل ہوں گے. ہسٹری آف پنجاب. میں یہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں منصور یہ میرا دن یاد رکھ لینا، آپ یہ نوٹ کر لیں. 5 سال کے بعد، اور وہ گیج کیسے کریں گے نا، یہ بھی گیج ایسے کریں گے کہ روزگار، کیا غربت کم ہوئی ہے پنجاب میں. جو دیکھیں مجھے کیا اس پہ سب سے اچھی چیز پسند آئی، میں نے ان کو کہا کہ آپ کو جو سب سے بنیادی چیز ہے غریب آدمی کے لیے ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے اس کے گھر میں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. جی. آج فیصلہ ہوا ہے کہ پنجاب میں 2021 کے اینڈ تک سارے پنجاب کے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. 10 لاکھ روپے کی انشورنس، یعنی سارے پنجاب کے گھرانوں میں. ہر فیملی کے پاس ایک 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہوگی. سر یہ ہیلتھ کارڈ والا سسٹم تو پہلے سے سٹارٹ ہوا ہے. یہ نہیں، پچھلے دور حکومت سے سٹارٹ ہوا. یہ نہیں ہے، یہ صرف پہلے کے پی میں ہوا ہے. ایسا کبھی سسٹم ایسا تو ڈیولپ ملکوں کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے یونیورسل ہیلتھ کیئر. اچھا. ایک خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں گے، کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں. منصور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف ہیلتھ انشورنس سے صرف یہی نہیں ہوگا کہ ایک عام آدمی کو پروٹیکشن ہوگی، یہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم بنے گا اس کے اوپر. اچھا. مثلا ہم نے اب پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہیں، ہم نے ان کو کہا کہ آپ جو بھی اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی ہاسپٹل کی وہ ڈیوٹی فری ہے. اوکے. ڈیوٹی فری ہاسپٹلز اپنی اکوپمنٹ پاکستان میں امپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان کو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو زمینیں ہیں اوقاف کی اور یہ جو زمینیں ہیں ایویکیو ٹرسٹ کی بڑی زمینیں پڑی ہوئی ہیں، ان زمینوں کو اسپیشلی ہاسپٹلز کے لیے بڑے سب سے کم ریٹس کے اوپر ان کو ہم بنانے دیں ہاسپٹل. ٹھیک ہے. اور پھر جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ہاسپٹل بنیں گے. پرائیویٹ ہاسپٹلس کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی تک تو چھوٹے شہروں میں وہ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے لوگوں کو. آپ بزدار صاحب کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ پنجاب کے سب سے کامیاب وزیر اعلیٰ ہوں گے، لیکن اگر آپ ان کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھیں 5 آئی جیز چینج ہو گئے، پتہ نہیں کتنے سیکٹری چینج ہو گئے، ریسنٹلی سی سی پی او لاہور کو چینج کرنا پڑا، اور بیوروکریسی میں اتنی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے اس پچھلے 2.25 سال کے اندر کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ آج کل سیکٹری کون ہے، آج کل آئی جی کون ہے. اتنی چینجز ہو گئی ہیں. لگ اس طرح رہا ہے کہ ان کو نہیں آ رہا، کام نہیں کرنا آ رہا کہ کس طرح ایکچولی میں نے اپنی ٹیم بنانی ہے. اور سننے میں آ رہا ہے پنجاب کابینہ میں دوبارہ چینجز ہونے والے ہیں. چینجز کرنا اس کا مطلب کہ کوئی یہ بری پرفارمنس ہے کسی کی اگر وہ چینجز کر رہا ہے؟ اچھا، ویسے ہی چینج کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر میرا تو مقصد میچ جیتنا ہے، تو میں وہ میچ جیتنے کے لیے اپنی ٹیم جو میں سمجھوں گا کہ بیسٹ آپٹیمم چیز ہے میں وہ لے کے آؤں گا. میں چینجز بھی کرتا رہوں گا. اب پنجاب کے اندر پرابلم کیا ہے؟ 30 سال سے وہی ایک پولیٹیکل سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے. 30 سال سے. ٹھیک. 30 سال سے سیٹ اپ کا مطلب کہ ان کے ہر جگہ کے اوپر وہ لوگ جو پولیٹیسائز ہو چکی ہے بیوروکریسی، ان کے اندر وہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر ان کے نان میرٹ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.
تو جب اب آپ نے جب آپ کا کام ہے کہ پرفارمنس دینا، اب جب رکاوٹیں آتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی کیپبلٹی نہیں، تو آپ ان کو چینج کر دیتے ہیں. فیاض الحسن چوہان اسی طرح ہی چینج ہوئے تھے. نہیں، فیاض کوئی اور وجہ ہے، لیکن میں تو بیوروکریسی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں تو پہلے آپ کو بیوروکریسی کی بات کروں. بیوروکریسی کے اندر اس لیے چینجز ہیں کہ ہماری گورنمنٹ تو پہلی دفعہ آئی ہے، ہم تو کبھی پہلے پاور میں نہیں آئے، تو ہم نے تو ٹرائل اینڈ ایرر کے اوپر چلے ہیں کہ جب کسی کو لے کے اس کو موقع دیا، جب اس نے نہیں پرفارم کیا اسے چینج کر دیا. تو میں تو ابھی کمبینیشن مثلا چیف سیکرٹری بہت اچھے آ گئے ہیں پنجاب کے اندر اور چل پڑے ہیں، یعنی کمبینیشن آئی جی پنجاب کی بھی آپ نے تعریف ہی کی تھی اور تعریف کے اگلے ہی 10 دن کے اندر اندر وہ فارغ ہو گئے. ہاں، لیکن انہوں نے 3 مہینے کے بعد ویسے ہی ریٹائر ہو جانا تھا. اچھا. لیکن جو نئے آئی جی ہیں ان کی بڑی زبردست پرفارمنس ہے. ٹھیک ہے. جو کر رہے ہیں. تو دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جب شوکت خانم ہم نے بنایا، آج انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے. شوکت خانم کے اندر ایک جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل، جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کہ اوور آل دنیا کے اندر ہاسپٹلس کو گریڈنگ کرتا ہے، تو اس کی سرٹیفکیشن ہے دونوں شوکت خانم کی. لیکن جب پہلے 4 سال کے اندر 4 چیف ایگزیکٹوز ہم نے بدلے اور وہ انٹرنیشنلی بڈنگ کر کے آئے تھے. پوائنٹ یہ ہے کہ چینج ڈزنٹ مین کہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں. چینج مین کہ آپ ایک آپٹیمم کمبینیشن ڈھونڈ رہے ہیں. آپ نے گورننس دینی ہے. لوگوں نے آخر میں 5 سال کے بعد عثمان بزار کو جج کرنا ہے کہ کیا گورننس اچھی تھی پہلے سے یا بری تھی. فیاض الحسن چوہان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ان کو لگایا گیا، ہٹایا گیا، لگایا گیا، پھر ہٹایا گیا، ان بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے فارغ کر دیا گیا. وائی ڈز دس ہیپن؟ نہیں، ان کی یہ تھی کہ وہ ایک تکڑی منسٹری چاہتے تھے، وہ ان کو مل گئی ہے. اور وہ ایک دفعہ تو انہوں نے ایک ہماری مائنورٹی کمیونٹی کے اوپر ایک ایسا ریمارک پاس کیا تھا جو اس کے اوپر ان کو ہم نے ہٹایا تھا. اور اس مرتبہ اس بار وہ ایک تکڑی منسٹری چاہتے ہیں جو کہ ان کو مل گئی ہے. اچھا، اس وجہ سے ان کو انفارمیشن منسٹری سے سننے میں آیا کہ بیسکلی فردوس عاشق اوان چاہتی تھی کہ مجھے تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ میں آئی شوڈ بی ریسپانسبل. ایسے نہیں ہے. اچھا، نہیں ایسا نہیں ہے. ہمیں فردوس بھی چاہیے تھی. اچھا. اور فیاض ابھی بھی اسپوکس پرسن ہے پنجاب گورنمنٹ کے، لیکن ان کو منسٹری مل گئی. ناظرین، وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نواز شریف جو باہر گئے، لندن گئے، آج آپ اکیوز کرتے ہیں کہ جناب غلط رپورٹیں اور بیماری کا بہانہ بنا کے وہ نکل گئے. اس کے اندر آپ کی اپنی ڈاکٹر یاسمین راشد انوالو تھیں. انہوں نے آن کیمرہ کہا کہ ہاں جی وہ بیمار ہیں اور ان کو علاج کی ضرورت ہے، انہیں باہر جانا چاہیے. آج اس طرح لگتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے اب یہ بات کر رہی ہے کہ جناب وہ تو جھوٹ بول کے گئے ہیں، وہ بیمار کبھی تھے ہی نہیں. ڈونٹ یو ہولڈ دا پنجاب گورنمنٹ ریسپانسبل فار دس؟ اب دیکھیں، یہ ایک بڑی دکھ بھری کہانی ہے کہ کیا ہوا ہے ایونچولی، کیونکہ ہم نے جو رپورٹس دیکھی تو اب میں کیا بتاؤں. جب وہ رپورٹس میں جب بیماریاں پڑھی تو ہم نے سوچا کہ کیا ایک آدمی کو اتنی بیماریاں ہو بھی سکتی ہیں. اچھا. اور وہ زندہ ہے. تو خیر وہ ساری پوائنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف نے گارنٹی دی لاہور ہائی کورٹ کو کہ علاج کر کے واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ پالیٹکس کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں. واضح کیا. یہ بالکل وہی ہوا جب جنرل مشرف نے ان کے ساتھ اور سعودی عربین نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ 10 سال کا سائن کیا کہ یہ اب جائیں گے، کوئی پالیٹکس کے اوپر بات نہیں کریں گے. جب یہ سعودی عربیہ گئے، جب ان کے کرپشن کیسز معاف کیے گئے حدیبیہ پیپر مل کے نواز شریف کے، تو اس کے بعد جب یہ وہاں جب پہنچ گئے تو انہوں نے کہا جی کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے. آخر میں وہ سعودی شہزادہ یہاں آیا، اس نے سارے ملک کے سامنے وہ کانٹریکٹ رکھا کہ جی وہ کانٹریکٹ تو 10 سال کا. یہ بالکل وہی ہوا ہے. شہباز شریف نے گارنٹی دی لاہور ہائی کورٹ کو کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ 7 ارب روپے کی انڈیمنٹی رکھو، شورٹی بانڈ دو کہ اگر یہ واپس نہیں آئے گا تو 7 ارب روپے کا ان کو ہوگا. تو وہ انہوں نے ہائی کورٹ نہیں مانی. آپ کے اوپر کسی ادارے کی طرف سے کوئی پریشر تھا ان کو باہر بھیجنے کے لیے؟ دیکھیں، میں پھر سے آپ کو منصور کہوں، میرے اوپر نہ کوئی پریشر ڈالا کسی نے، نہ کوئی ڈال سکتا ہے. اچھا. پریشر تو اس کے اوپر ڈالیں جو کوئی اپنی کرسی کا اتنا شوقین ہو بیٹھنے کے لیے کہ وہ جو اسے پریشر ڈالو کرسی بچانے کے لیے مان جائے. میں ایک وہ پاکستانی ہوں جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا پالیٹکس میں آنے سے پہلے. اچھا. کوئی مجھے پالیٹیشین بتائیں
جس کو اتنی اللہ نے فیم دی تھی, جس کے پاس جتنا وہ پیسہ چاہتا تھا, ضرورت تھی اس کو. You are a prime minister who can also resist the army chief if he wants. Is it a fact? دیکھیں, پہلے آپ کو صرف بتا دوں کہ پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر ہوتے ہیں. پرائم منسٹر کئی آتے ہیں, اپنی فیکٹریاں بنانی شروع ہو جاتے ہیں, باہر فلیٹس ہوتے ہیں, باہر پیسہ بچوانا شروع ہو جاتے ہیں. فوج کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, کیونکہ جو ہماری ISI ہے یہ دنیا کی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے. Okay. تو اب جو میں کرتا ہوں, جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں, جو بھی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے, سب کچھ ISI کو پتا ہوتا ہے. اچھا. IB کو بھی پتا ہوتا ہے, ISI کو بھی پتا ہوتا ہے. ویسے ٹیکنیکلی پتا ہونا چاہیے. بالکل. پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے اس کے پتا ہونا چاہیے. صرف نہیں, دیکھو منصور, یہ یاد رکھو, آج ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو, یہ جو کریں گے CIA کو پتا ہوگا, کیونکہ وہ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نا. انہوں نے ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پروٹیکٹ کریں. جو پروٹیکشن دیں گے تو ظاہر ہے انٹیلیجنس کون کیا کہہ رہا ہے ان کے متعلق, سو ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. ہم نہیں, دنیا کے اندر جو بھی ملک ہے, تکڑا ملک ہے جن کی انٹیلیجنس ہے, ان کو ہمیشہ اپنے سربراہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر انفارمیشن پتا ہوتا ہے. اگر انٹیلیجنس ایجنسی آپ کی گفتگو سن رہی ہے, you don't have a problem with that, آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ صرف ہماری نہیں سن رہی ہوتی, اچھا, اور باہر کی بھی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں وہ ٹھیک ہے, ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا, پہلے یہ کلیئر ہو جائے کہ اگر آپ پرائم منسٹر ہیں, میں ایسا کہہ دوں, میرا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا, ہاں, کیونکہ انٹیلیجنس سے پروٹیکشن ہوتی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری باتیں تو مت سنیں خدا کے لیے. مطلب میں اگر کوئی کسی سے کوئی اپنی وہ تو دیکھیں نا, ان کو یہ پتا ہوگا کہ کون آپ کو مجھے پتا ہوگا کون آپ کو کال کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کس وجہ سے کر رہا ہے, تو یہ پتا ہوتا ہے. اوکے, لہٰذا مجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ جب پیسہ چوری کر کے باہر ملک سے لے کے جا رہے ہیں, آپ کے بڑے بڑے محلات بنے ہوئے, مجھے سب پتا ہوگا. اچھا. سو ان کا پرابلم کیا آتا ہے, کیونکہ یہ کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں, ان کا صرف یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ڈرتے. اچھا, یہ امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں, یہ انگلینڈ سے بھی ڈرتے ہیں. وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے پیسے جو پڑے ہوئے ہیں. امریکہ کے اندر پیٹریوٹس ایکٹ ہے, یہ 2001 کے بعد انہوں نے لے کے آئے ہیں. وہ کسی بھی فارنر کا, خاص طور پہ مسلمان لیڈر کا, ہر ان کا بینک اکاؤنٹ کھول کے پتہ چلوا سکتے ہیں. میں جلدی سے ایک فارن پالیسی کے اوپر بس آپ کا ذرا کامنٹ لینا چاہوں گا. میں میں کنکلوڈ کر دوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب پالیٹکس میں آیا تھا تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. میں پالیٹکس میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا. وہ جب تک میں مقصد کے پیچھے ہوں, میں اپنے مقصد کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا, مقصد کے پہنچنے کے لیے کمپرومائز کروں گا. کہنے کا مطلب ہے میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا. اچھا, کوئی, کیونکہ میں کس طرح میرے پہ پریشر ڈالے گا؟ یا تو میرے پاس کوئی پیسے ہوں, چوری ہو یا کچھ ہو. بلیک میل ہوتا ہے نا پریشر.